السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، الاحسان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم قربانی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی یہ ایک عبادت ہے۔ یوم النہار اور ایام تشریق میں جو مسلمان بہیمۃ الانعام کو ذبح کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے کچھ شرائط ہیں جن کا معلوم ہونا قربانی کرنے والے کے لیے لازم اور ضروری ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے معلومات ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اس کی چند شرائط آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ قربانی کرنے والے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ یہ جان لیں قربانی کے مخصوص جانور ہیں۔ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور وہ مخصوص جانور بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ متعین کر دیا تاکہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں بہیمۃ الانعام عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کا نام لے، یعنی قربانی کرے۔ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ عربوں میں یہ معروف اور مشہور ہے۔ اہل علم خاص طور سے مفسرین میں جو مشہور ہیں حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یعنی یہ جانور، یہ جنس اس سے مراد ہے بہیمۃ الانعام سے، جو پالے جاتے ہیں۔ اور یہ جانور نر اور مادہ دونوں ہیں، نر بھی ہے اور مادہ بھی۔ اس طرح سے یہ 8 کل ملا کے 8 جانور ہوئے، اور ان کی تمام اقسام۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ حلال جانور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ جیسے الحمار الوحشی، نیل گائے ہے، اس کی کوئی قربانی کرے گا تو یہ قربانی درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اور بھی دوسرے جانور حلال ہیں تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بہیمۃ الانعام یا اس کی اقسام میں سے ہی جانور ہونا چاہیے، تبھی قربانی معتبر مانی جائے گی۔ دوسری شرط قربانی کے جانور سے متعلق یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص عمر کا ہونا چاہیے، اور وہ مخصوص عمر دتا ہوا ہونا ہے، یعنی اس کے دانت جھڑ چکے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث حضرت امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1963 نم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ذبح نہ کرو، یعنی قربانی کے اندر، مگر مسنہ، مگر یہ کہ تم پر تنگ ہو جائے، مسنہ نہ ملے، تو بھیڑ کا جزا ذبح کر دو۔ مسنہ دانتے ہوئے جانور کو کہتے ہیں، 2 دانت یا اس سے زائد دانت جس کے گر گئے ہوں تو اسے مسنہ کہا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ ہونا چاہیے، یعنی دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ اور بہیمۃ الانعام میں سے جو جانور مختلف ہیں ان میں سے اونٹ ہے،
اس کا جو بچہ ہوگا وہ 5 سال میں تقریباً 2 دانت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گائے ہے وہ 2 سال یا اس سے کچھ زائد میں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے بھیڑ ہے وہ 1 سال تقریباً میں 2 دانت کا ہوتا ہے، بکری 1 سال سے کچھ زائد میں 2 دانت کا ہوتا ہے۔ تو یہ دتا ہوا ہونا چاہیے جانور۔ اگر دتا ہوا جانور نہیں ہے تو بھیڑ کا جزع کفایت کر جائے گا بدرجہ مجبوری، اور جزع کہتے ہیں اس کے عمر سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے 6 مہینے کا، اور بعض نے 7 مہینے کا، اور بعض علماء نے 1 سال کا بچہ، یعنی 6 مہینے کا ہے یا 7 مہینے کا یا اسی طرح سے 1 سال کا بعض علماء کے مطابق، تو یہ بھیڑ کا جزع کافی ہو جائے گا۔ یہ صرف بھیڑ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، باقی اور جو دوسرے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے، ان کا جزع کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بکری ہے، اس کا جزع کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری شرط قربانی کے جانور سے متعلق یہ ہے، یا قربانی کی شرط یہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے لیا جا رہا ہے وہ عیوب سے پاک ہو، خاص طور سے وہ عیوب جو حدیث نبوی میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس تعلق سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں قربانی میں جائز نہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کی وضاحت بیان فرمائی۔ کانا، جانور جس کا کاناپن بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور جس کا بیمار ہونا بالکل ظاہر ہو، لولا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور اسی طرح سے کمزور جانور جس کا بالکل گودا ختم ہو چکا ہو، گوشت پوشت بالکل سوکھ گیا ہو، سوکھ کر کانٹا ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار جانور بتلایا ہے۔ اب بیمار میں اور بھی بہت ساری بیماری جیسے خجلی ہے، خارش ہے، یا اور بہت ساری بیماریاں جانوروں کی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو اور ظاہراً وہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ بیمار ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے، بیماری کی وجہ سے نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ اٹھ رہا ہے، نہ بس ایسے ہی سست ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں۔ جانور چاق و چوبند رہنے والا ہو، فروا ہونا چاہیے، اس جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی سے متعلق ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور یہ اس کی ملکیت میں ہو جو قربانی کرنے والا ہے، چرایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا چھینا ہوا نہیں ہونا چاہیے، مال حرام سے خریدا ہوا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی جانور ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب چیز ہی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی چوری چکاری کر کے یا چھین کر کسی سے یا اسی طرح سے مال حرام سے خرید کر قربانی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو وکیل بنا دے کہ بھائی آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، میری طرف سے آپ قربانی کا جانور خرید کر اس کی قربانی کر دیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس کی قربانی اس آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی وکیل اگر ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملکیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ کسی دوسرے کا سامان اگر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی کسی دوسرے کا جانور ہے تو اس رہن وغیرہ رکھا ہوا ہے مان لیجئے، تو وہ جانور بھی قربانی
میں آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے سے متعلق ہے، دوسرے کا ہے حقیقی طور پر۔ تو یہ ایک شرط ہوئی۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے مخصوص وقت ہے، اس مخصوص وقت میں قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی قبول ہوگی، اگر مخصوص وقت میں قربانی نہیں کی گئی تو وہ قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اور وہ مخصوص وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ اگر کوئی آدمی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ عام ذبیحوں میں سے ایک ذبیحہ ہوگا، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے آخری وقت اس کا جو ہے وہ ایام تشریق کے آخری ایام تشریق کے سورج غروب ہونے تک، یعنی اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو آخری ایام تشریق کے سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتا ہے۔ اور ایام تشریق یعنی 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ، یعنی 3 دن ایام تشریق کے یہ کہلاتے ہیں، اور ایک یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ کا۔ تو اس طرح سے یہ 4 دن قربانی کے ہوئے۔ یہ چند شرائط ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب